بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آغاز کرتے ہیں، شکریہ عام صاحب آپ کے وقت کا۔ تبدیلی کا مذہبی بیانیہ، مذہبی علماء بھی ہمارے ملک میں تبدیلی لانے کا ایک خواب رکھتے ہیں۔ اس خواب کے بنیادی عناصر کیا ہیں، ان کا لاہ عمل کیا ہے، بنیادی استدلال کیا ہے، اور اس وقت جو مخاصمت نظر آتی ہے مذہبی گروہوں میں، اسٹیٹ اسٹرکچر میں، اور جو نتائج اس کے سامنے آتے ہیں پولرائزیشن کی صورت میں ہوں یا لوگوں کے اندر انتہا پسندانہ رویے اور قانون کو نہ ماننے کی صورت میں ہوں، جھگڑے فساد، ہر جگہ پر ایجیٹیشن، اس کا حل کیا ہے۔ غامدی صاحب سے تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں۔ یہاں تک بات پہنچ گئی تھی کہ جو ہمارے ہاں بڑی سیاسی تحریکیں ہیں مذہبی جماعتوں کی صورت میں سامنے آتی ہیں، ان کا ایک نیریٹو ہے۔ اس نیریٹو کے بنیادی خد و خال کیا ہیں، غامدی صاحب کا اس پر تبصرہ کیا، بڑی خیرخواہی اور بڑی اپنائیت کے ساتھ میں چاہتا ہوں غامدی صاحب اس کا تجزیہ کریں۔ ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی لوگ ہیں، مسلمان ہیں، امت کا درد رکھتے ہیں، خدا کی منشا سمجھتے ہیں چیز کو، اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں۔ غام صاحب آغاز کرتے ہیں، آپ سے زیر بحث آیا تھا، ان کا ایک بڑا تصور ہے اقامت دین کا، وہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ اقامت کے لفظ سے کیا مراد ہے، بڑا تفصیلی آپ کا مضمون بھی ہے، اور اجمالاً آپ نے اس نقطہ نظر کو بھی وہاں پہ بیان کر دیا۔ ایک اور ضمنی چیز ہے جس کو میں زیر بحث لا کے ایک اصل استدلال کی طرف جاتا ہوں، اگرچہ اس پہ بڑی تفصیل سے آپ بات کر چکے ہیں، ہماری سیریز کے اندر بھی آئی ہے، آپ کا نقطہ نظر بھی واضح ہے۔ وہ آیت پیش کرتے ہیں، سورہ توبہ میں بھی ہے، باقی جگہوں پہ بھی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک رسول بھیجا ہے، اور وہ بھیجا اس لیے ہے کہ اس کے پاس ہدایت ہے اور تمام ادیان پہ وہ غالب آ جائے۔ غلبہ دین کی ایک تعبیر پیش کی جاتی ہے، اگرچہ اقامت دین کا تصور پیش کرنے کے بعد بھی یہ دلیل پیش کی جاتی ہے، اسی چیز کا مظہر ہے کہ اقامت دین کہنے سے پورا کا پورا دین غالب نہیں ہوتا، اور بھی کچھ دینیاتی دلیل دینے پڑتی ہے۔ اس دلیل پہ مختصر آپ کا جو تبصرہ ہے وہ آپ کر دیجئے، اور پھر ایک بہت بنیادی ان کا استدلال ہے، اس کی طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ قرآن مجید میں تو یہی دو آیتیں ہیں جن پر اس سارے تصور کی بنیاد رہی ہے۔ ایک اقامت دین کی آیت، آپ کے علم میں ہے کہ وہ سورہ شورا میں ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ہم نے وہی دین اے پیغمبر آپ کو بھی دے دیا ہے جو اس سے پہلے سب نبیوں کو دیا تھا، اور سب کو یہی ہدایت کی تھی، آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اس دین پر پوری طرح عمل پیرا رہیں، اسے اپنی زندگیوں میں ہمیشہ قائم رکھیں، اور اس میں کوئی تفرقہ پیدا نہ کریں۔ اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ دوسری آیت یہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ہے۔ قرآن مجید میں یہ ایک سے زیادہ مقامات پر آئی ہے، اور ایک خاص سیاق میں آئی ہے۔ اس سیاق کو میں نے ہر لحاظ سے واضح کیا ہے، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ پچھلے 40-50 سال کی علمی زندگی میں سب سے زیادہ اسی کو موضوع بنایا ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ میری کتاب برہان میں تعویل کی غلطی کے عنوان سے ایک مضمون ہے جس میں ان دونوں آیتوں میں جو غلطی ہوئی ہے، یعنی سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، اسی کی وضاحت کی گئی ہے۔ جو لوگ خالص علمی طریقے سے اس بات کو سمجھنا چاہیں وہ اس مضمون کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس دوسری آیت کے بارے میں تو یہ آپ کے علم میں ہے کہ ابھی ہم نے اعتراضات سیریز میں بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، بتایا ہے کہ یہ کس قانون کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون قرآن مجید میں کس کس طرح زیر بحث آیا ہے، اس کی اساسات کیا ہیں، اس کے لیے آگے کیا ہدایات دی گئی ہیں۔ اس وقت میں خلاصہ ہی کر سکتا ہوں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی رسول کو بھیجتے ہیں، قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی ہم کسی قوم کی طرف اپنا رسول بھیج دیتے ہیں تو اس کے لیے ایک خاص سنت یا قانون ہے جو پھر فوری طور پر روبہ عمل ہو جاتا ہے۔ وہ قانون سورہ یونس میں اس طرح بیان کیا ہے کہ ہر امت کی طرف ہم نے، یا ہر قوم کی طرف، ہر بستی کی طرف ہم نے اپنا ایک رسول بھیجا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ جب ہمارا رسول آ جاتا ہے تو قوموں کی حد تک جو سزا و جزا کا معاملہ قیامت میں ہونا ہے، اس کی پہلی قسط اسی دنیا میں نازل ہو جاتی ہے، اس کی ابتدا یہاں سے ہو جاتی ہے۔ اس کو میں اس طرح تعبیر کرتا ہوں کہ اس قوم کے لیے جس میں رسول آتا ہے ایک قیامت صغریٰ برپا ہو جاتی ہے، چھوٹے پیمانے پر ایک قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ یہی در حقیقت وہ قیامت صغریٰ ہے
جو اگر قرآن مجید کو ایک عام آدمی کی طرح بھی آپ کھول لیں اور پڑھنا شروع کر دیں تو ہر تیسری چوتھی صورت میں زیر بحث ہے۔ یہ عاد، یہ سمود، یہ قوم شعیب، یہ سب ان کے بارے میں یہی ہے۔ اسی قانون کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ بیان ہے۔ اس قانون میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی منکرین ہے تو ان پر عذاب کا تازیانہ برس جائے گا، اللہ تعالیٰ مہلت دیں گے، اس کے بعد یہ ہوگا، اور رسول کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نجات دے گا، سرفرازی عطا فرمائے گا۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تو یہ وعدہ کر لیا تھا کہ اس سرزمین کا اقتدار دے دیا جائے، اسی کو وعد اللہ الذین آمنوا میں بیان کیا۔ تو یہ خلاصہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے جس کا تمام رسولوں کے بارے میں ظہور ہوتا ہے، اس کا بیان ہے، اس کا لفظ لفظ بتا رہا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، رسول بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت دے کے بھیج دیا ہے، اور اب اس کا نتیجہ نکلنا ہے، وہ لازماً نکلنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسی کو اس طرح بیان کیا ہے کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول لازماً غلبہ حاصل کریں گے، یعنی وہ لوگ جو منکرین ہیں ان کو مغلوب ہونا ہے، محکوم ہو جانا ہے، یا آخری درجے میں مٹا دیا جانا ہے۔ تو یہ وہ جزا و سزا ہے جس کا ذکر ہوا ہے۔ اس کو میں اس طرح تعبیر کرتا ہوں کہ یہ آیات ایک سنت الہی کا بیان ہے جن کو غلطی سے لوگوں نے انقلاب کا لائے عمل سمجھ لیا ہے، یا مسلمانوں کا دنیوی زندگی میں نصب العین بنا لیا ہے۔ اور میں نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جس طرح بہت سے لوگوں کا اطمینان نہیں ہوا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد اب وحی بھی نہیں آئے گی، الہام بھی نہیں ہوگا، تو انہوں نے کچھ راستے نکالے ہیں کہ چلیے کچھ الہام تو ہو ہی جائے نا، کچھ القاء ہو جائے، کچھ مشاہدات ہو جائے۔ تو اس طرح نبوت کا دعویٰ تو نہیں کیا، لیکن نبوت کے خصائص اپنے لیے عام کرنے کی صحیح کی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ اس میں بھی ہوا ہے، یعنی رسالت کا دعویٰ تو نہیں کیا، لیکن رسالت کیا ہے، اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر ہمارے اس دور میں پھر جماعتیں اور تنظیمیں اور ان تنظیموں کا لائحہ وجود پذیر ہوا ہے۔ تو دونوں آیتوں کو سمجھنے میں بڑی غلطی ہوئی، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اقامت دین کا مطلب ہے کہ جو دین تمہیں دیا گیا ہے اس کو اپنی زندگی بنا لو، ہر لحاظ سے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ وہ اس لیے نہیں دیا گیا کہ تم اس کو اٹھا کر کہیں رکھ دو، وہ عمل کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ تو جو حکم بھی اس میں ہے وہ تمہاری انفرادی زندگی کے بارے میں ہے تو اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، تمہاری اجتماعی زندگی کے بارے میں ہے تو اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، تم حکمران ہو تو اس کے لیے جو احکام دیے گئے ہیں ان پر عمل کرو، تم فوجوں کے سپہ سالار ہو تو اس کے لیے جو احکام دیے گئے ہیں اس پر عمل کرو، تم باپ ہو، تم کوئی اولاد میں سے ہو، جو بھی تمہاری حیثیت ہے، یہ دیکھو کہ تمہارے پروردگار نے اس حیثیت کے لحاظ سے کیا ہدایت کی ہے، اس پر عمل کرنا، اس کو اپنی زندگی بنا لینا، یہ اقامت دین ہے۔ جیسے اقامت صلاۃ ہے، یعنی زندگی بن جائے ہماری نماز ہی ہمارے تمام اوقات کا احاطہ کرے، وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کی جائے، ایسے ہی دین کے تمام احکام ہر مسلمان کے سامنے رہیں، اور جو حکم اس سے متعلق ہے وہ بے چون و چرا اس پر عمل کریں۔ اور اس آیت میں در حقیقت اللہ تعالیٰ کی سنت کا بیان ہے جس کے تحت ہمارے آخری پیغمبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور پھر اس کے نتیجے میں جزیرہ نما عرب میں آپ کا غلبہ قائم ہو گیا۔ اسی کے تحت صحابہ کرام نے بعض اقدامات بعد میں کیے، وہ در حقیقت اسی سنت اللہ کا ظہور تھا۔ اس کی میں یہاں تفصیل اس لیے نہیں کر رہا کہ جو لوگ اس کو اس کے اجزاء میں سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی تفصیلات کو جاننا چاہتے ہیں، وہ اتمام حجت کے زیر عنوان اعتراضات سیریز میں میری گفتگو سن لیں، اس سے اس کا ایک ایک پہلو انشاءاللہ واضح ہو جائے۔ ٹھیک، ہم سب ایک اجمالی سے آپ نے خلاصہ پیش کر دیا اس آیت کے بارے میں جو آپ کا نقطہ نظر ہے۔ اچھا، یہ جو عام مثال کے طور پہ دینی تحریکوں کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارا ان سے انٹریکشن بھی رہتا ہے، ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارا اس آیت کے بارے میں دیکھیں یہ ایک نقطہ نظر ہے، اور اس حکم کے بارے میں یہ قرآن کا پس منظر ہے، تو جو سب سے پہلا سوال ان کی جانب سے آتا ہے، اگرچہ سارے سوالات کے وہاں پر جوابات دیے گئے ہیں، لیکن میں یہاں پر چاہتا ہوں ذرا اس کو زیر بحث لوں۔ کہتے ہیں کہ یار یہ بات تو ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں رسول کے ساتھ خاص تھا، یا رسول کو یہ حکم دیا گیا ہے، ان کی مذہبی ذمہ داری تھی اور اللہ تعالیٰ قیامت صغریٰ برپا کرتا ہے،
لیکن ہم بھی تو رسول کی امت ہیں، اور قرآن تو باقی جگہوں پہ کہتا ہے کہ بھائی کنتم شہداء علی الناس، اور تم نے آگے شہادت دینی ہے، اور رسول نے تم پہ شہادت دی تھی، تم نے آگے شہادت دینی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت تو پیش کرتے ہیں کنتم خیر امت، کہ بھائی تم کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت بنایا ہے، اور اسی لیے بنایا ہے کہ تم امر بالمعروف کرو، نہیں علی المنکر کرو۔ ان دو پہلوؤں پر ذرا آپ اپنا تبصرہ فرما دیجیے گا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر امت کی ذمہ داری ہے، اور اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ رسول نے تم پر شہادت دی ہے اور اب امت نے باقی دنیا پہ وہی کام کرنا ہے۔ یہ تو مان لیتے ہیں کہ اتمام حجت رسول ہی کرتا ہے، لیکن جب انہوں نے کر دیا تو عالمی سطح پہ ہو گیا، اب اس کا جو نتیجہ تھا وہ ہم نے برآمد کرنا ہے۔ عالمی سطح پر اہتمام کر دیا گیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے لوگوں پر اللہ کی حجت پوری کر دی، اس کے بعد اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا حجت پوری ہو گئی۔ جب وہ پوری ہو جاتی ہے تو پھر اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے کہ اب سزا کا نفاذ ہوگا۔ اس میں رسول بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، تو اس وجہ سے وہ اہتمام ہو گیا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات تاریخ میں اب ہمارے سامنے ہے، اس کا ایک ایک مرحلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ وہ جو کتاب چھوڑ کر گئے ہیں جس میں ہدایت بیان ہوئی ہے، وہ کتاب ہر لحاظ سے محفوظ دنیا کو منتقل ہو گئی ہے۔ یہ اہتمام ہے اتمام حجت کا۔ اتمام حجت کس پر ہو گیا کس پر نہیں ہوا یہ فیصلہ اللہ کرتا ہے، یہ اس وقت بھی اللہ ہی نے کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرتا ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ اب جن پر اتمام حجت ہو گیا ان کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ تو وہاں پر بھی کہیں 9 ہجری میں جا کر پھر یہ بتایا گیا کہ اب کرنا کیا ہے، وہ بھی اللہ ہی بتاتا ہے، یعنی اس میں کسی جگہ پر بھی مجھے یا آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا، پیغمبر کو اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا ہوتا۔ تو اس کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ جزا کا فیصلہ، سزا کا فیصلہ، یہ سب خدائی فیصلے ہیں، اس کا اختیار اس نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کو بھی نفاذ کے لیے اعلیٰ اور جاریہ کی حیثیت سے حکم دیا جاتا ہے کہ جاؤ اس سزا کا نفاذ کر دو۔ عدالت اللہ تعالیٰ کی فیصلہ کرتی ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کس پر اتمام حجت ہوا ہے، کس پر نہیں ہوا، کس قوم پر ہو گیا ہے، کس پر نہیں ہوا، اس کا فیصلہ آسمان سے نہیں بتایا جا سکتا، کیونکہ الہام اور وحی کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب یہ فیصلہ قیامت ہی میں سامنے آئے گا۔ پہلے تو اس بنیادی بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم اپنے طور پر فیصلہ کر لیں، اللہ کا پیغمبر بھی اپنے طور پر فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ فیصلہ اللہ ہی کرتا ہے۔ یعنی یہ بات کہ اب اس قوم کو چھوڑ دینا ہے، ہجرت کر دینی ہے، مثال کے طور پر اتمام حجت کے بعد پھر اگلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ اس سے نکل جاؤ، اس کا فیصلہ بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ حضرت یونس نے اپنے اجتہاد سے کر لیا تھا، یہ دیکھیے کیا معاملہ ان کے ساتھ ہو۔ تو اس سے یہ اصل میں دائرہ اجتہاد کی چیز ہی نہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست الفاظ میں حکم کی صورت میں آئے گا، اس کے بعد متعین کر دیا جائے گا کہ یہ اقدام کرنا ہے، فلاں کے خلاف یہ کرنا ہے، فلاں کے خلاف اگر جو سامنے والے انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہوں کہ ہم نہیں مانتے، جو جی چاہے کر رہے ہوں، سزا دینے کا اختیار کسی کے پاس زمین پر ہے ہی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ یہ اسی نے بتانا ہے، اسی نے فیصلہ کرنا ہے، اسی کا فیصلہ سامنے آئے گا۔ اس وقت بھی اسی کا فیصلہ سامنے آیا، ایک ایک گروہ کو متعین کر کے سورہ توبہ میں بتایا گیا کسی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو یہ تو میرا اور آپ کا کام ہی نہیں ہے، اس لیے اس میں ہر شخص کو احساس کرنا چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، یہ اجتہاد کا موضوع نہیں ہے۔ رہی وہ آیات تو وہ بالکل درست طریقے سے بیان کر رہی ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کی طرف میں نے اپنے ایک مضمون میں، جو ایک پورا باب ہے میری کتاب میزان کا، توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوسائٹی سے متعلق، معاشرے سے متعلق، انسانیت سے متعلق ذمہ داریوں کو الگ الگ بیان کی۔ تو مسلمان امت، یا دوسرے لفظوں میں کہیے بنی اسماعیل، جن کے لیے جزیرہ نما عرب کو خالی کرا دیا گیا، اس کی حکومت ان کو عطا کر دی گئی۔ ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اب دنیا کی ہر قوم تک اس پیغام کو پہنچائیں، اس کی گواہی دیں ان کے سامنے، جس طرح کی گواہی پیغمبر نے ان پر دی ہے۔ تو یہ دعوت ہے، یعنی اب یہ دعوت کیسے دینی ہے، اس کا خود نمونہ بننا ہے۔ جب ہم اس کا نمونہ بنیں گے تو ہماری ذات میں بھی اللہ تعالیٰ کی دینونت کا ظہور ہوگا، اور اپنی زبان سے، اپنے عمل سے ہم یہ بات لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو یہ دعوت کا دائرہ ہے، یعنی یہ چیز تو پوری امت کی ذمہ داری ہے، اس کو بیان بھی کر دیا گیا ہے کہ کنتم خیر امت۔ خود یہ امت خیر امت کیسے بنے گی،
اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت خیر امت بنے گی جب یہ ایک دوسرے کو معروف کی تلقین کرے گی، خیر کی دعوت دے گی اور منکرات سے روکے گی۔ یہ شہادت ہے جو عملی طور پر واقع ہوگی، اور وہ شہادت ہے جو زبان سے دعوت پہنچانے کی صورت میں واقع ہوگی۔ تو دعوت کیا ہے، دعوت میں رسول کس طریقے سے دعوت دیتا ہے، یہ امت کس طرح سے دعوت دے گی، خود ہمارے ہاں جو ریاست کا نظم بنے گا ان میں دعوت کس طریقے سے دی جائے گی، یہ اگر آپ زیر بحث لانا چاہتے ہیں تو ضرور زیر بحث لائیے۔ اس میں میں ہر ایک کی دعوت الگ الگ بیان کر دوں گا۔ یہ آیات دعوت کی ذمہ داری کو بیان کر رہی ہیں، یہ کوئی انقلاب کی ذمہ داری نہیں بیان کر رہی۔ ایک نقطہ واضح ہو گیا۔ ہم سب لوگوں کی توجہ کے لیے بتاتا چلوں، دعوت دین سیریز ہماری 21 نشستوں پہ مشتمل ہمارے یوٹیوب چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہے، جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا رسولوں کی دعوت کیا ہوتی ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام کی دعوت کیا تھی، بنی اسماعیل کی دعوت کیا تھی، ذریت ابراہیم، علماء کی دعوت کیا ہے، عام آدمی کی دعوت کیا ہے، خود قرآن مجید کی ان تمام آیات کی روشنی میں اس کی بڑی ہم نے دقت نظر کے ساتھ تحلیل کی ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا قاسم صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو بڑی بڑی تنظیمیں بنی ہیں، مذہبی بیانیے لے کر سوسائٹی میں اٹھی ہیں اور پچھلے کم و بیش 30-40 سال سے جدوجہد کر رہی ہیں، کچھ فنگر ٹپس پہ چیزیں ہوتی ہیں ان کے، جس طرح میں نے ابھی آپ کی خدمت میں رکھا، اقامت دین کہتے ہیں، لیکون الدین کلہ للہ کہتے ہیں، اسی طرح سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جو زبان کی نوک پہ ہوتی ہے، لوگ سناتے ہیں، تحریکوں میں جو شامل ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ پہلی کیا ہے؟ الجماعت کے ساتھ رہو، دوسری سمع، تیسری اطاعت، چوتھی ہجرت، اور عام طور پہ کہا جاتا ہے دارالاسلام کی طرف ہجرت ظاہری بات ہے، اور 5ویں ہے اللہ کے رستے میں جہاد کرنا۔ مسند احمد، سنن ترمذی، طیالسی، بے شمار حدیث کی کتابیں، سند کے لحاظ سے بالکل ٹھیک روایت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اور مجھے بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ 5 کام تو تم نے کرنے ہیں۔ گویا اب تمہارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ تم مسلمان حقیقت میں اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک یہ 5 کام نہیں کرو گے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، ایک پورا کا پورا نظریہ ہے، ایک پورا کا پورا یونرا ہے، ڈکشن ہے، اس میں اس کو ڈھال لیا گیا ہے۔ یہ 5 چیزیں کیا ہیں ہم سب، اور یہ رسول اللہ کو کیا حکم دیا گیا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ہدایت کی گئی ہے، اور یہ ہدایت ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے۔ حدیث میں جب کوئی چیز آتی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کی صورتحال کو پہلے سمجھا جائے۔ یہ بات کس وقت کہی گئی ہے، کس ماحول میں کہی گئی ہے، دین کی دعوت کا کون سا مرحلہ ہے، کہاں کیا ذمہ داری ڈالی گئی ہے، کیونکہ روایتوں میں جو بات بیان کی جاتی ہے اس میں سیاق و سباق نہیں ہوتا، وہ تو جملے ہیں، لوگوں نے روایت کر دیے ہیں۔ قرآن مجید میں تو ہم سیاق و سباق میں رکھ کے بات سمجھا سکتے ہیں، تو روایت میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ پھر اس کو متعین کیا جاتا ہے، اور وہ قرآن مجید کی روشنی میں متعین کیا جاتا ہے۔ تو اس میں ذرا ایک طرف سے چلیے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ یعنی مسلمانوں کی دعوت کے 2 دور ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سامنے آئے۔ ایک وہ تھا جس میں مسلمان کسی باقاعدہ نظم میں نہیں تھے، اللہ کا پیغمبر دعوت دے رہا تھا، میں ایمان لے آیا، آپ ایمان لے آئے، کہیں مل کے نماز پڑھ لی۔ بعض موقعوں پر تو کھلے میں نماز پڑھنا بھی مشکل تھا، کبھی حبشہ کی طرف ہجرت ہو رہی ہے، کبھی کچھ اور معاملات پیش آ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق دی مدینے کے یثرب کے لوگوں کو، وہ ایمان لے آئے۔ اس طرف حجت بھی پوری ہو چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اذن دے دیا تھا کہ اب کوئی ہجرت کی جگہ تلاش کیجیے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مدینہ ہجرت کی۔ یہ محض نقل مکانی نہیں تھی، بلکہ مدینے کا اقتدار منتقل ہو گیا، یعنی چونکہ وہاں کے رؤسائے قبائل ایمان لے آئے تھے تو ایک لحاظ سے حکومت، نظم، اس وقت کی حکومت کا تصور نہ کریں، تو ایک قبائلی معاشرے میں ہو سکتا تھا، وہ منتقل ہو گیا آپ کو۔ اس موقع پر آپ نے لوگوں کو کچھ ہدایات دی ہیں، یہ ان میں سے ہے۔ یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ کس وقت کی بات ہے، جب مسلمانوں کا ایک اجتماعی نظم قائم ہو گیا۔ اس میں پہلی بات یہ فرمائی کہ اب یہ نظم قائم ہو گیا ہے، اب ہر شخص اس نظم کا پابند رہے۔ عربی زبان میں الجماعت یا جماعت، یہ اردو والا جماعت یا الجماعت نہیں ہے۔ عربی زبان میں اس مقصد کے لیے لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا۔
قرآن مجید میں دیکھ لیجئے، کہیں امت استعمال ہوگا، کہیں فرقہ استعمال ہوگا، کہیں طائفہ استعمال ہوگا، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جماعت چونکہ ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتا تو لوگوں نے خیال کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ایک جماعت بناؤ۔ نہیں، جماعت کا مطلب ہے مسلمانوں کا سیاسی نظم جو قائم ہو گیا ہے وہ الجماعت ہے۔ تو پہلی بات تو آپ نے یہ فرمائی کہ اب وہ نظم قائم ہو گیا ہے تو ہر شخص اس کے ساتھ وابستہ رہے، یہی ہدایت قیامت تک ہے۔ مسلمانوں کا جہاں کہیں کوئی نظم قائم ہو جائے گا تو ہمارا دین انارکی کو پسند نہیں کرتا، اس میں حکم یہی ہے کہ التزام جماعت کرو۔ یہ الجماعت کو سمجھنا ہو تو اس واقعے کو دیکھیے جب سیدنا معاویہ نے پوری طرح نظم بحال کر دیا تو اس سال کو صحابہ نے عام الجماعت کہا، یعنی گویا مسلمانوں کا نظم جس میں انتشار پیدا ہو گیا تھا، خانہ جنگی کی صورت تھی، وہ ختم ہو گئی اور اب مسلمانوں کا نظم اجتماعی بحال ہو گیا ہے۔ تو یہ جماعت یا تنظیم یا پارٹی کے معنی میں نہیں ہے۔ عربیت کے بعض اصول و آداب کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں اردو کے لحاظ سے یہ بات سمجھ لی گئی ہے، تو عربی میں اس کے یہ معنی نہیں ہوتے۔ اس کی مزید تفصیل خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک صحابی کی گفتگو میں ہوئی ہے۔ انہوں نے کسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکالمہ کیا جہاں آپ نے یہ فرمایا کہ التزم جماعت المسلمین، دیکھیے وہاں بھی یہی لفظ استعمال کیا کہ ہر حال میں مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے ساتھ وابستہ رہنا۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی موقع پر انارکی پھیل جائے، طوائف الملوکی کی صورت ہو جائے، مختلف قسم کی جماعتیں اور گروہ اٹھ کھڑے ہوں اور وہ لوگوں کو دعوت دیں کہ ہمارے ساتھ آؤ، ہمارے ساتھ آؤ، تو حضور اس وقت کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تمام اس طرح کے گروہوں سے بالکل الگ ہو جاؤ، یہاں تک کہ اگر درختوں کی جڑیں چبانی پڑیں جنگل میں جا کے تو وہ چبا لینا، اس طرح کسی سیاسی گروہ کا حصہ مت بننا۔ مسلم میں روایت ہے، بڑی مشہور روایت ہے۔ تو یہ گویا وہ جماعت ہے، یہ میری آپ کی پارٹی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی، جیسے اس وقت دنیا کے 49-50 ملکوں میں نظم اجتماعی قائم ہے، اس کی مثالی صورت یہ ہے کہ ساری دنیا میں ہم مسلمانوں کا ایک ہی نظم اجتماعی ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن جہاں کہیں بھی جس درجے میں بھی قائم ہو جائے اس کے ساتھ وابستہ رہنا ہے۔ تو پہلی ہدایت یہ ہے، جب نظم اجتماعی قائم ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہاں پر کوئی حکومت ہوگی، اس میں کوئی امیر المومنین ہوگا، کوئی سربراہ ہوگا، کوئی قانون ہوگا، کوئی پارلیمنٹ ہوگی، نظم بنائیں گے آپ۔ تو دوسری بات یہ کہی ہے کہ مسلمان سمع کا رویہ اختیار کرتا ہے، یعنی وہ قانون شکن نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں کرتا کہ مجھے تو سننا ہی نہیں ہے، اس کے اندر سرکشی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے دین میں سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ سرکشی۔ گھر میں اختیار کی جائے قابل سزا ہے، اولاد اختیار کرے قابل تعزیر ہے، بیوی اختیار کرے، آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس کے لیے کیا حکم دے دیا گیا ہے۔ تو اس لیے کسی جگہ پر بھی یہ اختیار نہیں کرنی، تو فرمایا کہ سمع کا رویہ، یعنی قانون کیا ہے سنا جائے گا۔ اور تیسری بات کیا کہیے؟ طاعت، قانون کے فیصلے کو مانا جائے، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس کی تبدیلی کی جدوجہد کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے انحراف اور سرکشی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ اس کو پھر حضور نے بہت سی روایتوں میں بیان کیا ہے کہ تمہاری مرضی کے خلاف کوئی بات کہی گئی ہے، تم پر دوسروں کو ترجیح دے دی گئی ہے، تمہارے ساتھ صریح بے انصافی کر دی گئی ہے، انارکی نہیں پیدا کرو۔ تو یہ 3 باتیں یہ کہی گئی ہیں۔ اس کے بعد جو مسلمانوں کی اس وقت حکومت بن گئی تھی، اس کے بارے میں یہی قانون تھا کہ مسلمان اب اپنے اپنے علاقوں میں نہیں رہیں گے۔ ظاہر پورے عرب میں لوگ ایمان لا رہے تھے، لازم کیا گیا کہ وہ مدینہ ہجرت کرائیں گے۔ چوتھی بات یہ کہی گئی ہے کہ وہ لوگ ہجرت کر کے آئیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ہجرت کا ذکر سورہ نساء میں ہوا ہے، وہ اتنا سخت حکم تھا کہ یہ فرمایا کہ جو لوگ اس ہجرت کے بغیر مر جائیں گے ان سے پہلا سوال فرشتے یہ کریں گے کہ کہاں پڑے رہے۔ تو یہ اس ہجرت لازم ہو گئی تھی، لازم تھی اس وقت، کوئی آدمی اس سے گریز نہیں کر سکتا تھا۔ سورہ نساء میں اس کا پورا حکم بیان ہوا ہے کہ تم کہاں پڑے رہے۔ وہاں آگے مکالمہ ہے کہ وہ فرشتوں سے کہیں گے کہ ہم تو کمزور ضعیف تھے، تو فرمایا کہ الم تکن ارض اللہ واسعہ، میں نے تمہارے لیے اپنی زمین کی وسعت نہیں کھول دی تھی، وہاں کیوں پڑے رہے تھے؟ تو اس ہجرت کو حضور نے بیان کیا۔ اس وقت یہ ہجرت تھی۔ پھر جب فتح مکہ ہو گیا تو آپ نے اعلان کر دیا کہ لا ہجرت بعد الفتح،
یعنی یہ بات اب ختم ہو گئی فتح مکہ کے بعد. تو دنیا میں اب کبھی بھی اس نوعیت کی ہجرت کے لازم ہونے کا سوال ہی ختم ہو گیا. اور آخری چیز کیا ہے؟ آخری چیز یہ ہے کہ اگر یہ اب ہماری ریاست بن گئی ہے، کوئی ظلم و عدوان کر کے اس کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کرے گا تو ہم جہاد کریں گے. یہ 5 باتیں کہی ہیں، یہ ان کا صحیح مفہوم ہے. اس کا تعلق لوگوں کی بنائی ہوئی تنظیموں اور جماعتوں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے غام صاحب، تو بالکل یہ مختلف مفہوم ہے. عامرکم بالخمس والی حدیث سنا کے عام طور پہ یہ بلکہ ایک طرح کا نصب العین ہوتا ہے. جماعتوں کا پورا نظریہ اسی روایت کے ارد گرد ایوالو کرتا ہے، اسی سے اٹھتا ہے اور اسی پہ ختم ہو جاتا ہے. اس حدیث کا صحیح پس منظر کیا تھا غام صاحب سے ہم نے جانا. مزید کیا کیا استدلالات پیش کی جاتے ہیں ان مذہبی تحریکوں کی جانب سے، ان کے منشور میں سے ایک ایک نقطے کو زیر بحث لائیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے.